زمین رب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا بلاغت فی الکلام کا، کلام کے بارے میں سنا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے بلاغت فی المتکلم کے بارے میں۔ بلاغت فی المتکلم، اس کی تعریف یہ ہے کہ ملکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ۔ ملکے کے میرے بارے میں نے بتا دیا تھا، یہ کیفیت راسخۃ فی النفس، ایسی کیفیت جو نفس میں راسخ ہو جائے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا ملکہ کہ جس کے ساتھ متکلم قادر ہوتا ہے کلام بلیغ کو تالیف کرنے پر، کلام بلیغ کو تالیف کرنے پر بندہ قادر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ کیفیت آ جائے، راسخ ہو جائے، تو وہ جب بھی بات کرے گا تو کلام بلیغ کے ساتھ ہی بات کرے گا، یعنی کلام بلیغ کے لانے پر وہ قادر ہو جاتا ہے متکلم۔ فعلم ان کل بلیغ فصیح ولا عکس، تو معلوم ہوا، یعنی ہم نے پیچھے جو بحث پڑھی کہ فصاحت بھی پڑھی اور بلاغت بھی پڑھی، تو ہم نے دیکھا کہ بلاغت میں فصاحت پائی جاتی ہے، کہ جو بلاغت ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ فصاحت ضرور ہوگی، کیونکہ فصاحت کا تعلق مفرد سے بھی ہے اور متکلم سے بھی ہے، کلام سے بھی ہے، جبکہ بلاغت کا تعلق صرف کلام اور متکلم سے بھی ہے۔ تو جو بھی کلام ہوگا تو جب جب مفرد فصیح ہوگا تو اس کے بعد ہی بلاغت آئے گی۔ تو لہذا اس کی تعریفات، جو تمام پیچھے تعریفات وغیرہ پڑھی، ان سے معلوم ہوا کہ ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے، کہ جو بھی بلیغ ہو، کیونکہ وہ ظاہر مفردات سے بنا ہی ہوگا، اور مفردات میں تو فصاحت پائی جاتی ہے، کیونکہ جب فصاحت نہیں ہوگی تو پھر وہ کلام بلیغ کیسے ہوگا؟ فصاحت جب اس میں کسی مفرد فصیح ہے ہی نہیں، تو پھر تو بلاغت کا تو فصاحت کے بعد تعلق یعنی ہے مرتبہ۔ تو جب فصاحت ہی اس میں نہیں ہے، کلام فصیح نہیں ہے، بالفرض اس میں تنافر پایا جا رہا ہے، تو پھر وہ آگے اس میں بلاغت کیسے پائی جائے گی؟ کلام بلیغ کیسے ہوگا جب فصیح نہیں ہے؟ تو اس لیے ہر بلیغ کے لیے فصاحت ضروری ہے، لیکن فصاحت کے لیے بلاغت ضروری نہیں ہے کہ ہر بلیغ فصیح ہے، لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں۔ جیسے کوئی کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، اب اس میں فصاحت پائی جا رہی ہے، وہ ہے ہی مفرد، تو بلاغت تو ہوتی کلام اور متکلم میں، تو گیا کہ وہ فصاحت تو پائی گئی مفرد میں، لیکن بلاغت تو نہیں پائی گئی۔ تو ایسے معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے، لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں۔ ہاں، اگر متکلم میں ہے یا کلام میں ہے فصاحت، تو ہو سکتا ہے وہاں پر بلاغت بھی آ جائے، لیکن اگر فصاحت ہے ہی مفرد میں تو وہاں تو مفرد کی تو صفت بنتی نہیں ہے بلاغت، تو اس لیے وہاں پر تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ ان میں یعنی فصاحت اور بلاغت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور عموم خصوص مطلق میں ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں اس کا مادہ افتراقی فصاحت فی المفرد ہے، کہ جب مفرد کلام ہوگا تو اس میں فصاحت پائی جائے گی، اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، جیسے اگر کلام ہے اس میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، تو پھر اس میں یہ کہیں گے کہ یہ مادہ اجتماعی ہے۔ پھر آگے بیان ہے کہ بلاغت کا مرجع یعنی مقصد کیا ہے بلاغت کا؟ تو بلاغت کے مقصد دو ہیں، ایک یہ ہے کہ معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، اور دوسرا یہ ہے کہ فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا۔ یہ دو مقصد ہیں بلاغت کے، یعنی اس جو علم بلاغت کا سیکھنا ہے تو علم بلاغت کے مقصد یا مرجع یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہم مزید وضاحت اس کی کریں گے کہ معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، تو اس کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا ہو تو پھر کن چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔
ترجمہ دیکھیں، وَأَنَّ الْبَلَاغَةَ، اور بے شک بلاغت، مرجعها، اس کا مرجع، اِلَى احتراز عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی المرادی، معنی مرادی کو ادا کرنے میں ایک خطا سے بچنے کے طرف ہے اس کا مرجع، وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِیحِ مِنْ غَیرِهِ، اور فصیح کو اس کے غیر فصیح سے جدا کرنے کی طرف ہے اس کا مرجع۔ وثانی منہ ما یبین فی علم المتن اللغتی او تصریفی او نحوی او یدرک بالحسی وہو ما عد تاکید المعنوی۔ تو دوسرا یعنی فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا، یہ جو صورت ہے اس کو ان دونوں قسموں میں سے یعنی دونوں مرجوں میں سے جو دوسرا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے متن لغت میں اور علم صرف میں، علم نحو میں، یا اس کو پہچانا جاتا ہے حس کے ذریعے، یا اس کا ادراک جو ہے حس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فصاحت کو پہچان نہ ہو تو پھر کن کن چیزوں کا ضروری ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا اس کی تعریف میں کہ فصاحت یہ ہے کہ تنافر حروف، قرابت اور مخالفت قیاس کا ہونا ضروری ہے، اس سے خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا تنافر حروف اور قرابت اور مخالفت قیاس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ تنافر حروف کہتے ہیں کہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو زبان پر شکل کو پیدا کرے۔ اب شکل کون سے حروف پیدا کریں؟ جب علم متن وغیرہ سیکھیں گے، متن لغت ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر غرابت پائی جا رہی ہے کلمے میں، یعنی کلام جو ہے وہ دلالت کے مطابق نہیں ہے، معنی موضوع لہو کے مطابق نہیں ہے، یا جو ہے مخالفت قیاس پائی جا رہی ہے کہ کلمہ صرفی قاعدے کے خلاف ہے، تو اس کے لیے علم صرف کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فصیح کو غیر فصیح سے جب جدا کرنا ہو تو ان سے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ علم متن لغت کا علم اور صرف کا علم، نحو کا علم، اور جن کو حس کے ذریعے جن کا ادراک کیا جائے۔ اگر کسی کلمے میں تنافر پایا جا رہا ہے تو حس کے ذریعے پتہ چلے گا یہ۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہوا ما عدد تاکید المعنی، اور وہ جو معنی جو تاکید معنوی کے علاوہ ہو، کیونکہ تاکید لفظی کے لیے دوسری چیز وہ آگے آ رہی ہے، بیان ہوگا اس میں۔ تو فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا، اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا، ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وثانی منہ، اور ان میں سے یعنی جو دو مرجے تھے ان دونوں میں سے دوسرا ما یبین، جس کو بیان کیا جاتا ہے فی علم المتن لغت، متن لغت کے علم میں، او تصریف میں یعنی علم صرف میں، او نحو میں، او یدرک بالحسی، یا اس کو ادراک کیا جاتا ہے حس کے ذریعے، وہ ما عدد تاکید المعنوی، یا وہ جو تاکید معنوی کے علاوہ ہو۔ وما یحترز بہ عن الاول علم المعانی۔ اب بلاغت کی جو پہلی صورت تھی کہ اس کا مرجع معنی مرادی کو ادا کرنے میں ایک خطا سے بچنا، تو وہ جس کے ذریعے اس کا یہاں سے بیان ہے، تو وہ جس کے ذریعے بچا جائے پہلے سے، یعنی معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا ہو تو پہلے سے بچنے کے لیے علم المعانی وہ علم المعانی ہے، یعنی علم المعانی کا سیکھنا ہے کہ وہ جس کے ذریعے پہلے سے بچا جائے۔ پہلے سے مراد میں نے بتا دیا کہ معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، تو اس سے جس چیز کے ذریعے بچا جائے وہ علم المعانی وہ علم المعانی ہے، وہ وما یحترز بہ عن تاکید المعنوی، اور اگر تاکید معنوی سے بچا جائے تو اس کے لیے علم البیان ہے، وہ وما یحترز، اور وہ جس کے ذریعے بچا جائے ان تاکید المعنوی، تاکید معنوی سے، علم البیان وہ علم البیان ہے۔ اور اگر کلام میں خوبصورتی لانی ہو تو اور خوبصورتی کو پہچاننا ہو تو پھر اس کے لیے علم البدی ہے، وہ وما یعرف بھی وجوہ تحسین علم البدی، اور وہ جس کے ذریعے تحسین یعنی کلام کی خوبصورتی بنانے کے طریقے کو پہچانا جائے، علم البدی وہ علم البدی ہے۔ اب یہ ان کا ایک دوسرے پر اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟ کثیر یسمی الجمیع علم البیان، بہت سی مرتبہ
تمام کو علم البیان کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں مختلف بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، مختلف اقوال ہیں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تمام کو علم البیانی کہا جاتا ہے، یعنی چاہے علم المعانی ہو، چاہے علم البدیع ہو، چاہے علم البیان ہو، سب کو علم البیان ہی کہا جاتا ہے۔ وبعضهم، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں یسمی الاول علم المعانی والآخرین علم البیان، اور بعض کا قول یہ ہے کہ پہلے کو علم المعانی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں جو تین علوم علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع، تو پہلے جو ہے علم المعانی کو علم المعانی کہا جاتا ہے، اور دوسرے آخری جو دو ہیں ان کو علم البیان کہا جاتا ہے، یعنی چاہے علم البدیع ہو چاہے علم البیان ہو، ان دونوں کو علم البیان ہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول والثلاثۃ علم البدیع، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تینوں کو علم البدیع کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے یسمى محذوف نکلے گا، اس لیے یہاں پر آیا یسمى الاول علم المعانی والآخرین، اور آخری دونوں کو علم البیان، ویسمى ثلاثۃ، اور تینوں کو کہا جاتا ہے علم البدیع کہا جاتا ہے تینوں کو۔ یہ تین قولیں گویا کہ ایک قول یہ ہے کہ تمام کو علم البیان کہا جاتا ہے، دوسرا قول جو تیسرا ہے بیان ہوا ہے، تو دوسرا قول یہ ہے کہ تمام کو تینوں کو علم البدیع کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا قول ہے یعنی یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کو علم المعانی اور آخر دونوں کو علم البیان کہتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا سبق جو شروع ہوگا وہ الفن الاول علم المعانی سے ہوگا۔